بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ برادران گرامی، احباب سنابل، جو ایک مادر علمی سے تعلیم کے حصول کے بعد پورے ملک ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، اور اس وقت ہم نے کشمیر کے ان فارغین کو جو کشمیر میں موجود نہیں ہیں گوگل میٹ کے ذریعے جوڑا ہے، جن میں سے چند فارغین بنگلور سے، کچھ دہلی سے، کچھ قطر سے، دوحہ قطر سے، کچھ یونائٹڈ کنگڈم یعنی یو کے سے جڑے ہوئے ہیں، اور بھی کچھ علاقوں سے کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ یقیناً اس خاندان کا اجتماع ہے جس خاندان کو سنابل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ مختلف علاقوں کی اور ایسے ہی مختلف خاندانوں کی، مختلف تہذیبوں کی، اور جو ہمارے رہن سہن کے طریقے ہیں ان چیزوں کا جو اختلاف ہے، ان سارے اختلافات کے ساتھ ہم جن بنیادوں پر جمع ہوئے ہیں، یہ بنیاد محض ایک بنیاد ہے، اور اس بنیاد کا جو اصل وجود ہے وہ ہماری مادر علمی سے جڑا ہوا ہے، اور وہ بنیاد جو ہے وہ بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین یا اس شریعت اسلامیہ سے نکلنے والی بنیاد ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کر کے صفہ کے چبوترے سے پوری دنیا کے لیے پیش فرمایا تھا۔ اسی بنیاد پر یہ جامعہ اسلامیہ سنابل 1980 میں والد گرامی علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں سے صرف 3-4 کرائے کے کمروں پر قائم کیا گیا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وہاں کی جائیدادیں خریدی گئیں، اور یہ ادارہ دیکھتے دیکھتے تقریباً 22-23 برانچوں پر پورے ہندوستان میں کام کر رہا ہے۔ ابتدا میں جس ادارے میں 20 سے 25 طلبہ اور چند اساتذہ تھے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس وقت اس ادارے میں تقریباً 5000 بچے بچیاں زیر تعلیم ہیں، جس میں سے تقریباً 1500 طلبہ اور طالبات ادارے کے ہاسٹل میں مقیم ہیں، جس کا ایک ہاسٹل لکھنؤ میں، ایک علی گڑھ میں، اور دہلی میں 3 ہاسٹل ہیں۔ یہ 5 ہاسٹل جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی تربیت کی پوری کاوشیں کر رہے ہیں، ان کے لیے رہن سہن کے انتظامات کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور ادارے کے بانیوں کا اخلاص ہے کہ یہ ادارہ پوری توانائی اور پوری قوت کے ساتھ پورے ملک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اپنی کاوشیں انجام دے رہا ہے۔ ہم یہاں جو موجود ہیں یا ہمارے جو احباب گوگل میٹ پر موجود ہیں، یہ اسی اخلاص کا ثمرہ ہے، جس کے نتیجے میں ہم آپس میں ایسے بیٹھے ہیں کہ گویا ہم سنابل نام کے ایک خاندان کے مختلف افراد ہیں، اور وہ افراد یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے اپنی محبت اور الفت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ جس منہج اور جس شریعت کی بنیاد پر ہم کو ایک لڑی میں پرویا گیا ہے، وہ لڑی قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کی لڑی ہے، جس کو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پودے کی شکل میں دہلی کے اندر اس کو بویا تھا، اور دھیرے دھیرے وہ تناور درخت بنتا چلا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اخلاص، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے کی جانے والی کاوشیں، اسی طریقے سے کرپشن سے بچتے ہوئے، بے ایمانی یا مال کی حرص یا عہدے کی حرص سے بچتے ہوئے یہ ادارہ جس انداز سے اپنے سفر کو طے کر رہا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ رب کائنات نے اس کے ثمرات ہر علاقے میں رکھے ہیں۔ آج ہم پونچھ کی اس سرزمین پر، جو ملک کے آخری حدود کا علاقہ ہے، وطن کے آخری حدود کا علاقہ ہے، یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ رب کائنات کا فضل ہے کہ یہاں پر ہم جب پہنچے
تو مستقل طور سے ہر علاقے میں ہماری ملاقاتیں سنابلی احباب سے ہوئیں. تو یہ ایک سنابل خاندان ہے، جو خاندان قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس کے ابناء اور اس سے فائدہ اٹھانے والے اور استفادہ کرنے والے اس کے جو احباب ہیں، جو ابناء ہیں، وہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. رب کائنات ہم کو اپنے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر اعظم صاحب سنابلی حفظہ اللہ کے ذریعے جموں سے یہاں آنے کے درمیان طویل گفتگو ہوئی. یہ راجوری میں وہاں پر ایک کالج میں پروفیسر ہیں، اور انہوں نے اس بات سے مطلع کیا، بلکہ اس سے پہلے یہ اشکال آیا کہ کشمیر کے طلبہ کے سلسلے میں جو داخلے کی رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں میں بنیادی چیزیں کیا ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جامعہ اسلامیہ سنابل تنہا وہ ادارہ ہے جو کھل کر کے جموں کشمیر کے طلبہ کو استقبال ان کا کر کے ان کا داخلہ لیتا ہے. اور میں بحیثیت ذمہ دار ہر سال داخلے کے وقت میں یہ گائیڈ لائن جاری کرتا ہوں انتظامیہ کمیٹی کو، داخلے کی کمیٹی کو، کہ جو جموں کشمیر کے ہمارے طلبہ آتے ہیں ان کو ممکنہ حد تک رعایت دے کر کے ان کا داخلہ لیا جائے، اور اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ یہ رعایت کی جاتی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس اسٹیٹ میں ہمارے طلبہ عمر زیادہ ہونے کے بعد یہاں سے سفر کرتے ہیں، اور وہاں پر ہمارے سسٹم میں 10ویں اور 12ویں کے جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے عمر کی قید یا عمر کی پابندی کے مسائل ہماری مجبوری ہوتی ہے. اس وجہ سے میری گزارش یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ڈاکٹر اعظم صاحب نے اور ہمارے سنابلی احباب نے القلم نام سے جو مکاتب کی تعلیم کی ابتدا کی ہے، جس کے سلسلے میں انہوں نے تمہید میں بتایا کہ اس کو 12ویں کے اسٹینڈرڈ تک لے جانے کا، اس نصاب کو تیار کرنے کا پلان ہے. اس میں انہوں نے خصوصیت کے ساتھ جموں و کشمیر کے طلبہ اور طالبات کے لیے ایک بہت اہم قدم یہ اٹھایا ہے کہ اس میں ہندی زبان کو لکھنے پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا انتظام کیا گیا ہے. یہ جو دوسری رکاوٹ ہے، عمر کی زیادتی کے بعد دوسری رکاوٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے طلبہ جو جانتے ہیں وہ اردو زبان تو کسی حد تک جانتے ہیں، لیکن ہندی زبان سے وہ واقف نہیں ہوتے. انگریزی سے وہ واقف ہوتے ہیں، عربی زبان میں محنت کر لیتے ہیں، قرآن شریف ان کو پڑھنا آتا ہے، لیکن ہندی زبان میں ان کی معلومات بالکل نہیں ہوتی، جس کی بنیاد پر امتحان داخلہ میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. اور کیونکہ سنابل میں ثالثہ متوسطہ کے اسٹینڈرڈ تک یعنی 8ویں جماعت تک ہندی زبان داخل نصاب ہے، اس وجہ سے ان کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سفارشات آتی ہیں کہ آپ اس طالب علم کا یا طالبہ کا داخلہ لیں. اگر ہم اس کا داخلہ لے لیں کمزوری کے باوجود، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ فراغت تک کمزور رہ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ پہلے ہی سال میں ششماہی امتحان میں اس کے لیے کچھ مسائل کھڑے ہوں، اور جس کے نتیجے میں وہ فیل کر جائے اور تعلیم سے وہ مایوس ہو کر کے یا احساس کمتری میں مبتلا ہو کر کے تعلیم کو چھوڑ دے. اس وجہ سے میری گزارش یہ ہے یہاں کے احباب سے کہ ایک ایسا کورس بھی یہاں پر رکھا جائے جو سنابل کی ابتدائی کلاسوں میں پڑھائی جانے والی کتابوں پر مبنی ہو، اور یہاں جو فارغین ہیں وہ ان چھوٹے بچوں کے لیے 2 مہینہ 3 مہینہ تھوڑی سی قربانی دیں. سنیچر اتوار کے اوقات میں یا دوسرے اوقات میں وہ بچے آ کر کے ٹریننگ لے لیں، اور ٹریننگ لینے کے بعد پھر ان کو امتحان داخلے کے لیے بھیجا جائے تاکہ اس انداز کی دشواریاں نہ آئیں. یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جموں کشمیر اور خاص کر کے یہ جموں ویژن یا پونچھ وغیرہ کے علاقے میں، جب یہ جیسا کہ میرا پہلا سفر ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے بچیوں کو یہاں سے دہلی پہنچنے میں کتنی کاوشیں کرنی پڑتی ہیں. بعض لوگوں نے بتایا کہ پہاڑوں پر رہنے والے بچے بچیاں جو داخلہ لینے کے لیے جاتے ہیں، ان کا گاڑی سے وہاں تک پہنچنے کا انتظام ہی نہیں ہے، سڑکیں ابھی تک بنی نہیں ہیں. حکومت اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ بن جائیں، لیکن اب بھی صورت یہ حال یہ ہے کہ 25 30 کلومیٹر ان کو اونچائی پر چڑھ کر کے محنت و کاوش کر کے وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے. تو یہ مجبوری بھی ہمارے سامنے ہے، اور اس مجبوری کی بھی رعایت کی جانی چاہیے. میں انتظامیہ سے اس بات کی گزارش یقیناً کروں گا کہ طلبہ کا تعلیمی مستویٰ اگر اس قابل ہے کہ وہ وہاں داخلہ لے سکیں اور یہاں سے ہمارے احباب ان کو ٹرینڈ کر کے بھیج سکیں، تو انشاءاللہ
ان کے لیے ممکنہ رعایت ہمیشہ جاری رہے گی۔ میں ایک چیز کا تذکرہ یہاں کر دینا چاہتا ہوں کہ ابتدا میں، بلکہ اس ادارے کی ابتدا ہی سے ادارے میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جموں کشمیر کے طلبہ اور طالبات کی داخلے کی رعایت مکمل موجود ہے، اور اس سلسلے میں ابتدا میں بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوئے۔ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک انکوائری آئی، اکثر انکوائریز آتی تھیں، انکوائری آئی جس میں یہ سوال کیا گیا کہ جموں کشمیر کے کتنے طلبہ آپ کے پاس ہیں اور ان کا داخلہ جو ہے کس طریقے سے ہوا ہے۔ تو انہوں نے اس آفیسر سے صرف اتنا سا سوال کیا کہ جیسے سارے اسٹیٹ ہیں ویسے جموں کشمیر ہے، یہ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے۔ میں آپ سے اس سوال کے اوپر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جموں کشمیر ہندوستان سے خارج ہے؟ کیا آپ اس بات کو لکھ کر کے دے سکتے ہیں کہ جموں کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں ہے؟ اگر آپ لکھ کر کے دے سکتے ہیں تو میں یقیناً آج ہی سے جموں کشمیر کے طلبہ کا داخلہ بند کر سکتا ہوں۔ یہ ان کی جرأت اور ہندوستان کے ماحول اور یہاں کے آئین کے تناظر میں ان کی ایک فکر تھی، جس فکر کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم وہاں سے تعلیم حاصل کر کے یہاں آ کر کے اپنی خدمات انجام دیں۔ ایک بہت اہم چیز ہے، بہت سارے اسٹیٹس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، بہار بنگال میں یہ چیز موجود ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں سنابل کے فارغین بہت ساری سرکاری جاب سے جڑے ہوئے ہیں، تدریس کے میدان میں، دوسرے میدان میں ان کی سرکاری نوکریاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو روزگار سے کسی حد تک آسودہ کر دیا ہے۔ یہ مادر علمی کی محنت کا اور کاوش کا نتیجہ ہے۔ اب ان کی ذمہ داری یا ان کا رول ہے کہ اب وہ آسودہ ہونے کے بعد مادر علمی کے لیے مقامی طور پر غریب اور نادار طلبہ کو تیار کر کے کیسے بھیج سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں میری ایک رائے یہ ہے، جس رائے کو آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں، وہ رائے یہ ہے کہ ہمارے طلبہ جو ظاہری طور پر یا جو طلبہ باحیثیت ہیں، جن کے پاس امکانات ہیں، وہ گاؤں دیہات کے علاقے سے ایک بچہ ایک بچی گود لے کر کے بھیجیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کی کفالت کریں، اور یہ کفالت صرف تعلیم کے حصول کی حد تک نہ ہو، بلکہ اس بچے کو لے کر کے بھیجا جائے، فراغت کے بعد اس بچے بچی کے اوپر نظر رکھ کے اس سے علاقائی طور پر کام بھی لیا جائے۔ یہ ثمرات جب نکل کر کے آئیں گے تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے امید ہے کہ یہ ہمارا قافلہ مزید استحکام حاصل کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ یہاں پر جو بھی طلبہ اور طالبات فارغین ہیں، وہ اکثریتی تعداد میں، ان کی اکثریت دین کے میدان سے جڑی ہوئی ہے، اپنے مقاصد کے لیے کام کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے فارغ ہو کر کے آئے اور انہوں نے اپنا پیشہ بدل دیا، اپنی لائن تبدیل کر دی۔ کچھ لوگ جو سرکاری نوکریوں پر ہیں یا کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہو گئے یا ٹیچر ہو گئے، وہ لوگ بھی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خطبات جمعہ، دروس و محاضرات اور علمی کاموں سے، شرعی کاموں سے جڑے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرنی چاہیے۔ بہت اختصار کے ساتھ 2 سے 3 منٹ میں ایک آدھ باتیں اور ذکر کر کے اپنے اس خطاب کو ختم کروں گا۔ تمہیدی بات ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اپنے ابنا کے درمیان بہت زیادہ لمبا چوڑا خطاب ہو۔ میں آپ میں سے بہت سے لوگوں سے جونیئر ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے میرے کندھوں پر ذمہ داری کم عمری میں ڈال دی، والد صاحب کی وفات اور بیماری اور اس طرح کی چیزیں جو تھیں، لیکن اس بات کی صراحت میں کر دوں کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی اپنی نیابت کے طور پر میرا نام پیش نہیں کیا۔ آج اجلاس میں بھی یہ بات آنی تھی، نظامت میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ ان کے خلف الرشید، ٹھیک ہے، جو صورتحال بن کر کے آئی ہے اس میں نظر یہی آتا ہے کہ میں ان کا خلف الرشید ہوں، لیکن والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بھی ارادہ کیا کہ اپنے بعد کسی کے لیے تعیین کریں، وہ ارادہ کرنے کے بعد خاموش ہو گئے، رک گئے، اور اعضائے مرکز سے، گورننگ باڈی اور جنرل باڈی کے ممبران سے انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں اپنے بعد فلاں کو صدر کے طور پر متعین کرنا چاہتا ہوں۔ اعضائے مرکز نے خود اس بات کو دیکھا کہ ادارے کے حق میں کون مفید ہو سکتا ہے، اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے چنا،
اور میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کا مستحق ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کی اہلیت رکھتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک ذمہ داری دی ہے، تو اس امید کے ساتھ کہ شاید دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں یہی ذمہ داری اگر صحیح طریقے سے نبھائیں تو ہو سکتا ہے یہی نجات کا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ اس خدمت کے جذبے سے یہ کام انجام دیا جاتا ہے۔ معمولی سی تنخواہ پر میں ایک ملازم کی حیثیت سے کام کرتا ہوں۔ ادارہ جیسے سب کا ہے ویسے میرا ہے، ادارے کا نظام جیسے سب کے لیے ہے ویسے میرے لیے ہے۔ میرے بعد آنے والے بہت سارے ایسے اساتذہ ہیں جو مجھ سے اونچی ڈگری رکھتے ہیں اور ان کی تنخواہیں آج مجھ سے زیادہ ہیں۔ میرے 10 سال کے بعد آنے والے ایسے فضلاء ہیں جن کا تقرر ابھی ماضی قریب میں ہوا ہے اور ان کی تنخواہیں بڑھ کر کے مجھ سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ تو یہ ادارہ ایک نظام کے تحت چلنے والا ادارہ ہے۔ اس وجہ سے میں اس مجلس میں اپنے ابنا سے، اپنے اخوان سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ادارے کی نیک نامی اور ادارے کے بارے میں جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، حسد کی بنیاد پر غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، ادارے کو یا ادارے کے ذمہ داران کو بدنام کیا جاتا ہے، اس میں آپ ادارے کے لیے دفاع کی پوزیشن میں ہمیشہ کھڑے رہیں۔ آپ کے پاس ذمہ داران کا میرا رابطہ نمبر ہو، کوئی بھی اشکال، کوئی بھی شبہ پیدا کیا جائے، کوئی بھی غلط فہمی پھیلائی جائے تو آپ فوراً رابطہ کر کے اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو افواہیں بدنام کرنے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں ان میں سے 99% چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں۔ 1% غلطی ہماری ہو سکتی ہے، ہم بھی بشر ہیں، انسان ہیں، لہٰذا اس کی تلافی بھی اگر آپ رابطہ کر کے مشورہ کریں گے تو آپ کے لیے اس کی تلافی صدقہ جاریہ بنے گی۔ لہٰذا آپ رابطہ ادارے کے تئیں، مادر علمی کے تئیں مضبوط رکھیں۔ ایک گزارش یہ ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ جس منہج اور شریعت کے جن ضوابط کی بنیاد پر ادارے سے عالم فاضل بن کر کے نکلے ہیں، اس منہج کے لیے بے وفائی کبھی گوارا نہ کریں۔ وہ منہج ہمارے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جو ادارے نے ہم کو دواوین سنت کی شکل میں، اصول و ضوابط کی شکل میں، اصول حدیث، اصول تفسیر کی شکل میں، اور اب جدید مناہج میں یا جدید نصاب تعلیم میں مزید کچھ منہج سلف سے متعلق کتابیں داخل نصاب ہیں، ان کے تناظر میں ادارے نے ہم کو جو ایک ضابطہ دیا ہے، ایک منہج دیا ہے، وہ منہج وہی منہج ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ اس سے روگردانی کرنے والا وہی ہوگا جو ہلاک ہونا چاہتا ہے۔ یہ بالکل واضح راستہ ہے، اس کی راتیں بھی دن کے طریقے سے بالکل پر نور اور روشن ہیں۔ لہذا اس منہج پر چلیں اور اس کے ساتھ ذرا سی بھی بے وفائی کو گوارا نہ کیا جائے، نہ دنیاوی مفاد کے لیے، نہ عہدہ و منصب کے مفاد کے لیے، نہ مال کے مفاد کے لیے۔ جماعت اہل حدیث اس وقت جس دور سے گزر رہی ہے، اس دور میں حقیقت یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث 2-3 فتنوں سے نبردآزما ہے۔ ایک فتنہ جو ماضی قریب تک تھا وہ عہدہ و منصب کی لالچ کا فتنہ تھا۔ ایک فتنہ جو ماضی قریب تک تھا اور اب بھی ہے، یہ دونوں فتنے اب بھی موجود ہیں، وہ مال و دولت کی حرص کا فتنہ ہے۔ مال و دولت کا حرص انسان کے اندر فطری طور پر ہو سکتا ہے، لیکن اس حرص کو پورا کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کھو دی جائے تو یہ ناقابل تلافی ہے۔ تو یہ فتنہ جماعت اہل حدیث میں داخل ہوا ہے، ہمیں اس فتنے سے محفوظ رہنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث کے اندر جو فتنے اب جدید دور میں داخل ہو رہے ہیں، ماضی قریب سے لے کر کے اب تک، اور مستقبل میں بھی اس کی تلافی نظر نہیں آ رہی ہے، وہ منہج کے مسائل میں تنازل کا فتنہ ہے۔ لوگ عہدہ و منصب کو مضبوط کرنے کے لیے منہجی مسائل میں تنازل کر رہے ہیں، دوسرے گمراہ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرتے ہیں اور اپنی جماعت کے لوگوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ فتنہ بھی کہیں کہیں سر اٹھا رہا ہے۔
ہمارے ابنا کی ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ بہت صاف و شفاف زندگی گزاریں. مال کی لالچ، عہد و منصب کی لالچ کبھی آپ کے ذہن میں نہ آئے. منہج سے کبھی آپ بے وفائی نہ کریں. اور تیسری ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں زندگی گزارتے ہیں، جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، اس علاقے کی امن و سلامتی کے لیے، اس علاقے کے نظام کی تنفیذ کے لیے، اس کے آئین کی تنفیذ کے لیے، آئین کے احترام کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، اور کسی بھی انداز کی بے چینی پیدا نہ ہونے پائے، اس کے لیے ساری کاوشیں صرف کریں. امن و سلامتی اس دنیا کے اندر دین اسلام کے بعد سب سے عظیم نعمت ہے. امن و سلامتی نہیں ہوتی تو انسان نہ توحید کو اپنا پائے گا، نہ اتباع رسول کو اپنا پائے گا، نہ منہج سلف پر چل پائے گا. امن و سلامتی نہیں ہوگی تو اس مکان سے نکل کر کے مسجد تک پہنچنا مشکل ہوگا. لہذا امن و سلامتی کے لیے آپ اپنے اپنے حلقے اثر میں آئین کی روشنی میں، آئین کی بالادستی کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی کاوشیں کر سکیں وہ کاوشیں آپ کو کرنی چاہیے. یہ چند گزارشات ہیں. اور اس کے علاوہ مادر علمی کے لیے، اس کی نیک نامی کے لیے، اس سے جڑنے کے لیے جو بھی کاوشیں آپ کریں وہ آپ کی اپنی کاوشیں ہیں. آپ کو اس کا اجر ملنا ہے. آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں نے شروع میں ابتدا میں پیش کی، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. جس ادارے نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ نکل کر کے ممبر و محراب پہ کھڑے ہو سکیں، لوگوں سے گفتگو کر سکیں، جمع ہو سکیں، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اپنا منہج پیش کر سکیں، ایک دوسرے کا تعاون کر سکیں، اس ادارے کے لیے آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے. یہ آپ کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے. ادارہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے. بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. میں سب سے بڑا ذمہ دار ہونے کے باوجود بہت ساری چیزوں کا سامنا ادارے کے اندر رہ کر کے کرتا ہوں، لیکن بشری نظام ہے، اس میں صبر و تحمل کے علاوہ اور بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا. لہذا بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے. آپ ایک دوسرے کے افہام و تفہیم کو سامنے رکھیں اور ایک باعزت شہری بن کر کے، منہج کے ساتھ وفاداری کر کے، علاقے اور وطن کے ساتھ وفاداری کر کے آپ زندگی گزاریں. یہی میں سمجھتا ہوں کہ چند باتیں ہیں جن باتوں پر میں اکتفا کروں گا، اور آپ سب لوگوں کا اس بات پر شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مستقل طور سے ابنائے سنابل کے اجتماع کے لیے مجھ کو دہلی سے آنے کی دعوت دی. اس دعوت کی مناسبت سے میں یہاں آیا ہوں. ضلعی جمعیت کا اصلاح معاشرہ کانفرنس جو تھا، یہ اس مجلس کے ضمن میں رکھی گئی ایک کانفرنس تھی. حقیقت یہ ہے کہ اصل ہدف ابنائے سنابل کے ساتھ بیٹھنا تھا. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیادوں پر ایک دوسرے سے محبت کرنے، الفت رکھنے، ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرنے اور اسی کی مخالفت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہی ہمارا ضابطہ ہے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہماری دنیا اور یہی ہماری آخرت ہے، اور یہی قبر کے 3 سوالوں کا جواب ہے. رب کائنات ہم کو ان باتوں پر استحکام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.